السلام علیکم۔ ہمارا آج کا لیکچر انکم ٹیکس آرڈیننس میں نئی شامل ہونے والی سیکشن 114A یعنی ٹیکس پیئر پروفائل کی اپڈیشن کے حوالے سے ہے۔ اس سے قبل میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ 114A ٹیکس پیئر پروفائل کے حوالے سے کس طرح سے فائنانس ایکٹ 2020 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں شامل کی گئی ہے اور اس کا مین مقصد کیا ہے۔ ٹیکس پیئر پروفائل کو اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے FBR کی ویب سائٹ سے اپنے IRS اکاؤنٹ میں جا کر لاگ ان ہونا ہے۔ جب آپ اپنا IRS اکاؤنٹ لاگ ان کر لیں تو اس میں ایک جانب لاگ آؤٹ کی آپشن ہوتی ہے، اسی کے دوسرے جانب مائی پروفائل کی آپشن ہوتی ہے۔ اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اب آپ کے سامنے آپ کے CNIC سے پرسنل ڈیٹیلز سامنے آ جائیں گی۔ اگر کسی کی یہ تفصیلات سامنے نہ آ رہی ہوں تو دائیں جانب اوپر پرنٹ کے ساتھ ایک سرچ باکس بنا ہوا ہے، اس میں آپ نے CNIC نمبر ٹائپ کر کے انٹر کر دینا ہے۔ تب آپ کی پرسنل ڈیٹیلز یعنی جو پہلے سے ہر ٹیکس پیئرز کی FBR کے پاس موجود ہوتی ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، جس میں آپ کا نام، ایڈریس، کانٹیکٹ نمبر اور ای میل وغیرہ درج ہوں گے۔ پرسنل ڈیٹیلز دیکھنے کے بعد آپ نے اگلے ٹیب پر کلک کرنا ہے جس پر انکم سورسز مینشن ہوگا۔ جب آپ اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو اس کو ایڈ کرنے کے لیے دائیں جانب ایک پلس کا بٹن بنا ہوگا، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ آپ کے سامنے مختلف آپشنز آ جائیں گی، یعنی سورس آف انکم کی مختلف آپشنز آ جائیں گی، جس میں سیلری، پراپرٹی، ادر سورسز، ایگریکلچر، فارن، کیپٹل ایسٹس، بزنس انکم اور نو سورس آف انکم کی آپشنز آ جائیں گی۔ اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں تو سیلری پر کلک کرنا ہے، یا اس کے علاوہ جس قسم کی آپ کی سورس آف انکم ہے اس پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بزنس ٹیب میں جا کر دائیں جانب اسی طرح پلس کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ اگر آپ نے سورس آف انکم میں بزنس آپشن سلیکٹ کر رکھی ہے تو بزنس والا فارم اوپن ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے سورس آف انکم میں صرف سیلری سلیکٹ کر رکھی ہے یا اور کوئی سورس آف انکم سلیکٹ کر رکھی ہے، بزنس آپشن سلیکٹ نہیں کر رکھی، تو پھر آپ کا بزنس والا فارم اوپن نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ سورس آف انکم میں بھی بزنس انکم کی آپشن سلیکٹ ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ نے سورس آف انکم میں بزنس کی آپشن سلیکٹ کی ہوئی ہے تو آپ بزنس کو ایڈ کرنے کے لیے پلس کے بٹن پہ کلک کریں گے۔ آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہو جائے گا۔ آپ نے بزنس نیم کی جگہ بزنس نیم مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد کیپیسٹی یعنی آپ اس کے اونر ہیں یا آپ کی اس بزنس میں کس قسم کی کیپیسٹی ہے۔ اس کے بعد ایکوزیشن ڈیٹ یعنی پہلی دفعہ اس کاروبار کو آپ نے کب شروع کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے بزنس ایکٹیویٹیز ایڈ کرنی ہے۔ بزنس ایکٹیویٹیز مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، یعنی آپ کے کاروبار کے نیچر آف ورک کیا ہے، آپ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں یا آپ سیل پرچیز کرتے ہیں یا آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں یا آپ پروفیشنل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ جو بھی نیچر آف ورک ہے یعنی اس طرح کی آپ نے ایکٹیویٹیز ایڈ کرنی ہے۔ جب آپ اس کو ایڈ کر لیں گے اس سے نیچے ایک پورشن ہوتا ہے بزنس ایڈریس کا۔ اگر آپ نے آلریڈی اپنے ایڈریسز والے پورشن میں اس ایڈریس کو ایڈ کیا ہوا ہے بزنس ایڈریس کو، تو اس جگہ ایڈ کرنے والے سرچ باکس میں اس کا لنک نیچے آ رہا ہوگا، آپ نے اس کو لنک کرنے کے لیے کلک کرنا ہے۔ اگر آپ نے وہ مینشن نہیں کیا ہوا، کوئی بزنس ایڈریس نیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے
پلس کے بٹن پہ اسی طرح سے کلک کرنا ہے اور نیو بزنس کو ایڈ کرنا ہے. اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو بھی ہیں اس کو ایڈ کر کے تو لنک کر دینا ہے بزنس ایڈریس کے ساتھ. آپ نے ہر ٹیب جب بھی آپ نے ٹیب مکمل کرنا ہے آپ نے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کو جو FBR کی طرف سے پن دی گئی ہوگی وہ ٹائپ کر کے تو اس کو ویریفائی کرنا ہے. تب آپ کی ساری انفارمیشن سیو ہوتی جائے گی اور پروفائل اپڈیٹ ہوتی جائے گی. اس کے بعد اگلے ٹیب میں یوٹیلٹی کنیکشنز کے بارے میں انفارمیشن دینی ہوتی ہے. یعنی آپ کے نام پر بجلی، گیس یا PTCL وغیرہ کا کوئی کنیکشن ہے تو ان کو بذریعہ ریفرنس ID نمبر اس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی آپشن جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس کی ہے. بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے آپ کے نام پہ یعنی جتنے اکاؤنٹس ہیں ان کی ڈیٹیل آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہوتی ہے. اس ڈیٹیل کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے پلس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، جس کے بعد آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہو جائے گا. اس میں سب سے پہلے اکاؤنٹ ٹائپ آئے گی، یعنی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، آپ کا پینشنر اکاؤنٹ ہے، آپ کا کوئی پالیسی اکاؤنٹ ہے، یعنی نیچر آف اکاؤنٹ آپ کی کیا ہے. اس کے بعد آپ کی اکاؤنٹ فارم آ جائے گی، یعنی کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اسپیشل سیونگ اکاؤنٹ ہے، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے، جو بھی ہے آپ نے ادھر اس آپشن کو سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد انسٹیٹیوشن آ جائے گا. انسٹیٹیوشن مین آپ کے بینک کا نام اور برانچ کا ایریا، یہ دو چیزیں ٹائپ کر کے آپ نے سرچ کرنا ہے اور پھر برانچ آپ کے سامنے آئے گی تو اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ IBN نمبر ہوتا ہے، جو اکثر بینک سٹیٹمنٹس یا چیک کے اوپر بھی تحریر ہوتا ہے. یہ IBN نمبر PK سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ مکمل 24 ڈیجٹس کا ہوتا ہے. یہ آپ نے اپنی چیک بک کے اوپر سے یا اپنی بینک سٹیٹمنٹ سے دیکھ لینا ہے. اگر ان دونوں جگہ نہیں ہے تو آپ نے اپنے بینک برانچ سے اس کی معلومات لے لینی ہے، اس کو آپ ادھر انٹر کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ جو آپشن ہے اس میں کرنسی ٹائپ ہوتی ہے، یعنی آپ کا PKR پاکستانی روپے میں اکاؤنٹ ہے یا ڈالر میں ہے یا کوئی اور شیپ ہے کرنسی کی تو آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد اکاؤنٹ کیپیسٹی ہوتی ہے جس میں اونر مینشن کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی کمپنی کے اکاؤنٹ کے اتھرائزڈ ایجنٹ ہیں یا اکاؤنٹ ہولڈر ہیں تو آپ نے ادھر اونر کی بجائے دوسری آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد شیئر والی آپشن ہوتی ہے جس میں آپ نے پرسنٹیج مینشن کرنی ہے، یعنی اگر آپ کا ذاتی اکاؤنٹ ہے تو 100% شیئر مینشن کرنا ہے، اور اگر جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو اپنے شیئر ریشو کے حساب سے آپ نے اس میں پرسنٹیج مینشن کر دینی ہے. اس کے بعد اوکے پر کلک کر کے ڈیٹا کو ویریفائی کرنا ہے پن کے ذریعے. اس کے بعد اگلی آپشن جو ہے لیگل ریپریزنٹیٹیو کی ہے. لیگل ریپریزنٹیٹیو مین آپ کا کوئی بھی ٹیکس لائر ہے، ٹیکس پریکٹیشنر ہے، ٹیکس ایڈوائزر ہے یا ٹیکس کنسلٹنٹ ہے. اس کو ID کارڈ کے ذریعے سرچ کر کے ایڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ آپشن جو ہے وہ اتھرائزڈ ریپریزنٹیٹیو کی ہے. اتھرائزڈ ریپریزنٹیٹیو مین آپ کی جگہ کوئی بھی ایسا بندہ جو آپ کے ٹیکس کے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہو اور آپ کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں آپ کے بیاف پہ پیش بھی ہو سکے، یعنی اس کو آپ نے اتھارٹی دی ہوئی ہو تو اس کا ID کارڈ نمبر مینشن کر کے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. اس سے اگلے ٹیب میں امپلائر کی ڈیٹیل دینا ہوتی ہے، یعنی آپ نے اگر سورس آف انکم سیلری مینشن کی ہوئی ہے تو آپ کا جو بھی امپلائر ہے، اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے تو اس کے جون سے
اونر ہوں گے، CEO ہوںگے، یعنی جو آپ کو سیلری دے رہے ہیں، ان کا ID کارڈ نمبر آپ مینشن کریں گے، یا اگر کوئی کمپنی ہے اس کا NTN بنا ہوا ہے تو وہ NTN مینشن کریں گے، تو اس کا نام سامنے آ جائے گا امپلائر کا، تو اس کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح ساری انفارمیشن جب ایڈ کرتے جائیں گے تو آپ نے اپنی FBR کی جو پن ہوگی اس کو ٹائپ کر کے اور ویریفائی ہر دفعہ کرتے جانا ہے۔ اس کے علاوہ لاسٹ جو آپشن ہے وہ اٹیچمنٹس کے حوالے سے ہے۔ دراصل یہ اٹیچمنٹ صرف بزنس رجسٹریشن کے ثبوت کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے کوئی امینڈمنٹ کی ہے یا کوئی ڈیٹیلز کو چینج کرنا چاہا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کو اس کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی بزنس ایڈ کیا ہے یا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپشن جو ہوتی ہے وہ رجسٹریشن کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا رجسٹریشن کا کوئی پیپر ہے تو اس کو سکین کرنا ہوتا ہے، اس کو آپ نے اٹیچ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایڈریس کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ اور تیسری آپشن جو ہوتی ہے یوٹیلٹی بل کو سکین کر کے جو آپ نے پے کیا ہوا اور 3 ماہ سے پرانا نہ ہو، ان 3 چیزوں کو سکین کر کے ایڈ کرتے ہیں۔ جب آپ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں دین دوبارہ پھر ویریفائی کیا جاتا ہے۔ یہ تمام معلومات ایڈ کرنے سے، اپڈیٹ کرنے سے، آپ ویریفائی جب کرتے ہیں تو آپ کی پروفائل اپڈیٹ ہو جاتی ہے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو بھی آپ کو پہلی ویڈیو کی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو ٹیکس پیئر پروفائل کی اپڈیشن کے حوالے سے بتایا ہے۔ میری مزید انکم ٹیکس ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے کوسچن کر سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ میری پوسٹ کو دیکھنے کے لیے اور اپڈیٹس کو دیکھنے کے لیے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، لنکڈ ان وغیرہ پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ میری ویڈیوز اور پوسٹ لائک اور شیئر کرنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔